خود میں نے اپنی زندگی کے اندر ہمارے ہر سنی نے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ شیعوں کی مجالس کے اندر واہیات ہوتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 99% ہم نے دوسروں کے بارے میں جھوٹ اور غلط سنا ہوتا ہے. لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وموالا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ دوست احباب نے بتایا ہے کہ پاکستان میں ایک ڈرامہ ریلیز ہوا ہے جس کا نام فرقہ عشق ہے، اور اس ڈرامے کا موضوع اور تھیم بنیادی طور پر شیعہ سنی مسائل کو سمجھنا ہے اور ان میں جو دوری پائی جاتی ہے اس کو ختم کرنا ہے. میں ڈرامہ دیکھتا نہیں ہوں، نہ میں نے یہ ڈرامہ دیکھا ہے، لیکن دوست احباب نے کہا کہ اس حوالے سے میں اپنی رائے دوں. تو جب میں نے دیکھا نہیں ہے تو میں اس پر کیا رائے دے سکتا ہوں، لیکن اس پر چونکہ ایک بحث چھڑی ہوئی ہے اور اس کا موضوع بھی شیعہ سنی اتحاد ہے، اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی امت مسلمہ کا اتحاد ہے، فرقواریت کا خاتمہ ہے، اور اہل البیت علیہ السلام کی انسان دوست تعلیمات کو پھیلانا ہے، اس کا ابلاغ اور نشر و اشاعت ہے، تاکہ ہماری زندگی کے اندر امن آ سکے اور ہم صحیح اسلام کے قریب ہو سکیں. تو میں یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ ڈرامہ دیکھا نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا ٹریلر موجود ہے اور وہ میں نے دیکھا، اور جب دوست احباب نے اس حوالے سے مجھے بتایا، میں نے گوگل کیا اور یوٹیوب پر کچھ ویڈیوز دیکھی، تو معلوم یہ ہوا کہ اس ڈرامے کے حوالے سے ایک بحث چھڑی ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر، اور ایک کمپین چل رہی ہے. کچھ لوگ اس کے حق میں اور کچھ مخالفت میں ہیں. کچھ شیعہ ویڈیوز بھی میں نے دیکھی ان کے چینل پر جہاں سے مخالفت ہو رہی ہے، اور انہوں نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ اس میں جو مناظر عکس بندی کی گئی ہے تو وہ شیعہ مجالس کے اندر ہوئی ہے، یعنی شیعہ جلوسوں کے اندر اس کو منظر کشی کی گئی ہے، اور اس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے یا یہ تاثر ملتا ہے کہ گویا شیعہ مجالس کے اندر وہ مخلوط اجتماع ہوتا ہے، یعنی مرد اور عورتوں کا ایک ساتھ اجتماع ہوتا ہے، یا وہ وہاں پر ملاقات ہوتی ہے، کوئی ڈیٹ ہوتی ہے، جس وجہ سے ہمارے شیعہ بھائی اس ڈرامے کی مخالفت کر رہے ہیں اور اسے شیعہ مذہب کے اوپر ایک حملہ قرار دے رہے ہیں. لیکن اس حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر ہمارے شیعہ بھائی یہ سمجھتے ہوں کہ لوگ یہ سمجھیں گے اس ڈرامے سے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ تاثر اس سے بنتا ہے، کیونکہ اس طرح تو دیگر محافل اور مجالس میں یا دیگر اداروں کے اندر بھی مرد و زن کا مخلوط اجتماع ہو جاتا ہے، اور جہاں پر لوگ خواتین اور مرد آپس میں ایک ہو جاتے ہیں. مثلا آپ ابھی میلاد النبی کے جلوس دیکھ لیں، اس میں کئی علماء نے یہ شکایت کی ہے کہ اس طرح ہوتا ہے. تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میلاد کے جلوس نہیں ہونے چاہیے، یا وہاں پر تو منعقد ہی اسی لیے ہوتے ہیں، یا وہ تقریبات ہوتی اسی لیے ہیں کہ وہاں پر مرد و زن کا مخلوط اجتماع ہوتا ہے، یا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں غلط فہمی ہے کہ جو لوگوں کے ذہن میں پائی جاتی ہے، اور کچھ سنی لوگ وہ مخالفت کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بلکہ ہمارے ہاں تو ایک زیادہ ہی تعصب پایا جاتا ہے. مثلا آپ ایسی ویڈیوز اور بیانات دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، خود میں نے بیانات دیکھے ہیں کہ آپ ان کی نظر و نیاز نہیں کھا سکتے، شیعہ کے پاس نہیں جا سکتے، ان کی محافل میں جانا، ان کے جلوسوں میں جانا، کفر تک کے فتوے موجود ہیں. اور مولوی منظور مینگل صاحب کے ایک بیان موجود ہے یوٹیوب کے اوپر، وہ میں آپ کو اس کی آڈیو بھی سنا دیتا ہوں. اس لیے گزارش یہ ہے کہ ان کی مجلسوں میں جانا، تماشا دیکھنا، مجلسوں میں جانا، تماشا دیکھنا، نظر و نیاز کھانا حرام ہے، سب کچھ حرام ہے. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. تو آپ دیکھیں کہ اس طرح کے بیانات موجود ہیں، تو یہ لوگ تو مخالفت کریں گے ہی، لیکن جو باشعور طبقہ ہے، جو اس پاکستان کے اندر جو نوجوان طبقہ ہے، وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہمارے آپس میں اختلافات کیا ہیں، قریب ہونا چاہتا ہے. اور میرے پاس کئی سوالات آتے ہیں، خواتین کے بھی مردوں کے بھی، جو مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ مفتی صاحب بتائیے کہ کیا شیعہ لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے، شادی ہو سکتی ہے، یا کبھی اسی طرح سنیوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ شادی کرنا یہ جائز ہے یا نہیں. اور اس پر میری ویڈیوز موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ عز و جل کہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ شیعہ سنی کی جو شادی ہے اس کے بہت فوائد ہیں، مسلم امہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، اور اس کے میں فوائد بیان کر چکا ہوں. تو ایسا طبقہ جو انتہا پسند ہو، متعصب ہو، جو ہمارے ہاں زیادہ طور پر ہے، وہ تو منع کرے گا کہ جناب اس ویڈیو میں، اس مووی میں یا فلم میں یہ بتایا گیا ہے کہ شیعہ سنی کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، دیکھو یہ تو کفر بتایا جا رہا ہے، نہیں ہو سکتا، سنیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو جو ٹریلر میں نے دیکھا ہے اس میں تو کوئی ایسی بات مجھے نظر نہیں آئی ہے. ہاں البتہ مولویوں کو جو دونوں طرف کے بہت اچھا کر کے پیش کیا گیا ہے، اس میں بنیادی طور پر جو ایک بات سامنے آتی ہے، لڑکا سنی ہوتا ہے اور لڑکی جو ہے اس کو شیعہ دکھایا گیا ہے، اور ان دونوں کی جو فیملی ہے وہ یہ نہیں چاہتی ہے کہ یہ شادی ہو. وہاں سے
سنی لڑکے کو اس کے گھر والے منع کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں سے خاتون کے گھر والے منع کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایسے میں جو مولوی صاحبان ہیں ان کا جو کریکٹر دکھایا گیا ہے اس ڈرامے کے اندر تو وہ بڑا پازیٹیو ہے. اس میں یہ سمجھاتے ہیں کہ غم تو سنی بھی مناتے ہیں اور شیعہ بھی مناتے ہیں، لیکن ایک کلچر الگ ہے، ہر ایک اپنے طریقے سے منا رہا ہوتا ہے. اور اس میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ دونوں کے اختلاف کو سمجھا جائے اور اسے آسان لفظوں کے اندر بیان کیا جائے. دیکھیں ڈرامہ ہوتا ہی یہ ہے کہ جو مسائل معاشرے میں چلتے ہیں اس کو ایک فرضی طور پر عکس بندی کی جاتی ہے اور لوگوں کے سامنے اسے آسان لفظوں میں پیش کیا جاتا ہے، اس کی اچھائی یا برائی کو. اور اس بات سے تو کوئی انکار نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر شیعہ سنی مسئلہ موجود ہے، بلکہ نہ صرف پاکستان میں، ہندوستان میں ہے، دنیا بھر کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے اور مسلم امہ اس کو فیس کر رہی ہے، سامنا کر رہی ہے. تو اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے. اور یہ بات بھی سب کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں شیعہ سنی شادیاں ہوتی ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں جو ڈھکی چھپی. بہت سارے شیعہ علماء کو میں جانتا ہوں، خود امین شہیدی صاحب نے ٹی وی کے اوپر اقرار کیا ہے کہ ان کے گھر میں یہ رشتے ہو چکے ہیں. یہ رشتے شیعہ سنی کے قائم ہوتے ہیں، اگرچہ لوگ اس کا برملا اقرار نہ کرتے ہوں اپنے فرقے کی وجہ سے، لیکن یہ ہوتے ہیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے ہمارے معاشرے میں. پنجاب کے اندر خصوصاً بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کو ایسی فیملیز ملیں گی، وہ آپ کو بتائیں گے ان کے والد صاحب شیعہ ہیں، والدہ سنی ہیں، والدہ شیعہ ہیں، والد صاحب سنی ہیں. تو یہ ایک اچھا کلچر ہے کہ جس کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے. ہاں، اس میں اگر کوئی ایسی اس ڈرامے کے اندر کوئی غیر شرعی بات ہو تو چونکہ میں نے یہ دیکھا نہیں ہے اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن اگر اس کا مقصد یہ ہے، اس ڈرامے کا مقصد اس کے بنانے والوں کا یہ ہو کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر شیعہ سنی شدت پسندی کا خاتمہ کر سکیں، تو ایک اچھی بات ہے اور یہ اچھا اقدام ہے اس جانب. ورنہ ہمارے ہاں سنسرشپ بہت سخت ہے، بولنے کی آزادی اتنی نہیں ہے، ڈرامے فلاپ کیے جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں. سیاست کے اوپر زیادہ یہاں پر گفتگو نہیں ہو سکتی ہے، نہیں بنتے ہیں اس پہ ڈرامے، یعنی سیاستدانوں کا کردار یا مقتدرہ کا کردار دکھایا نہیں جاتا ہے. اور مذہبی معاملات بہت حساس ہوتے ہیں. ایک شخص نے مجھے بتایا کہ اس نے ایک کارٹون بنایا اور اس کے اندر کچھ مذہبی چیزیں اس میں شامل کی گئیں تو اس کے اوپر فتوے آنا شروع ہو گئے اور قادیانی کہا گیا اور اسے کیا سے کیا کہا گیا. تو یہ حساس موضوع ہے یہاں پر. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو ترکی کے ڈرامے اس کو ہم سراہ رہے ہوتے ہیں، اور ایران کے اندر ڈرامے بن رہے ہیں. اس میں مختار ثقفی کے اوپر بن چکا ہے. کئی انبیاء کرام کے حوالے سے ایسی عکس بندی ہو چکی ہے وہاں پہ. تو وہاں پر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر یہ جو پاکستان میں بنا ہے تو ہم لوگ اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں، نہ مجھے اس ڈرامے کی جانب سے کوئی پیسے ملے ہیں، نہ میں اس کا کوئی کردار ہوں، نہ حصہ ہوں. مجھے تو معلوم بھی نہیں ہے کون ہے. میں نے گوگل پر جو معلومات حاصل کی وہ آپ کے ساتھ بتا رہا ہوں، شیئر کر رہا ہوں، اور جو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں دیانتداری کے ساتھ آپ کے سامنے اس کو پیش کر رہا ہوں. اب یہ یوٹیوب کے اوپر موجود نہیں ہے، ورنہ میں اسے دیکھ لیتا اور میری طبیعت کے اوپر بہت بھاری پن محسوس ہوگا کہ میں ڈرامے کے لیے ایک وقت نکالوں اور اس کے حوالے سے میں اسے دیکھوں. لیکن چونکہ اس کا تعلق شیعہ سنی مسئلے سے ہے، ہمارے معاشرے سے ہے، تو اگر یہ یوٹیوب کے اوپر آیا تو میں اس کو دیکھوں گا، اور جب یہ پورا میں اس کو کمپلیٹ دیکھ لوں تو اس حوالے سے پھر جو شرعی طور پر بات ہوگی یا کوئی اگر کوئی خرابی بھی ہوگی تو وہ میں اس میں ضرور واضح کروں گا. یہ میرا کوئی حتمی اور آخری بیان نہیں ہے کہ اسے آپ سمجھ لیں کہ مفتی صاحب نے اس کو جائز قرار دے دیا ہے، ہمدرد بھائی نے اس کی حمایت کر دی ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں صرف اس تھیم کی حمایت کرتا ہوں کہ اس طرح کے موضوعات کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے اور گفتگو ہونی چاہیے. باقی رہی یہ بات کہ وہاں پر شیعہ مجلس کے اندر لڑکے کو انوائٹ کیا گیا اور لڑکی اس کو بلاتی ہے وہاں پر، تو اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو ایک اچھی بات ہے کہ آپ انوائٹ کریں دوسروں کو بلائیں کہ آئے وہ دیکھیں آپ کی مجالس میں کیا ہوتا ہے، اور جو اس نے غلط باتیں سنی ہوئی ہیں اس کا وہ خاتمہ کر سکے. خود میں نے اپنی زندگی کے اندر، ہمارے ہر سنی نے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ شیعوں کی مجالس کے اندر واہیات ہوتے ہیں. شام غریبہ اس کی مثال ہے. شام غریبہ جس میں ذکر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں اہل البیت علیہ السلام کے مصائب کا ذکر ہوتا ہے 10 محرم کی شام کو. اور ان فرقہ پرستوں نے کتنا بدنام کیا ہے. شام غریبہ میں دیکھو کیا کیا ہو رہا ہے، خرافات ہوتی ہے، لائٹیں بند ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. میں اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ کے آیا ہوں. وہاں پر سوائے ذکر محمد و آل محمد کو کچھ نہیں ہوتا. مصائب پہ روتے ہیں، گریا کرتے ہیں، ماتم ہوتا ہے، غم منایا جاتا ہے، جو کہ ثواب کا کام ہے، لیکن ان فرقہ پرستوں نے اسے بدنام کیا. تو آج کی اس دنیا میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں آپ جب دوسروں کو انوائٹ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا. اور باقی یہ ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جناب کوئی شیعہ یہ سمجھتا ہے کہ سنی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، جائز نہیں ہے، یا کوئی سنی یہ سمجھتا ہے کہ شیعہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، تو یہ اس کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. جو وہ جائز سمجھتے ہیں یہ ان کا حق ہے. میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر مسلمانوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کے قریب جانا ضروری ہے دوسرے فرقوں کے بارے میں.
تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 99% ہم نے دوسروں کے بارے میں جھوٹ اور غلط سنا ہوتا ہے. یہ میرا مشاہدہ ہے, یہ میرا مشاہدہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً بیان کیا ہے کہ ہمیں تو مذہبی طبقات نے جھوٹ ہی بولا ہے. ہمیں ہمیشہ یہ بتایا گیا کہ فلاں یہ کام کرتے ہیں, سنی یہ کرتے ہیں, سنیوں کے ہاں اس طرح ہوتا ہے, ادھر شیعوں کو غلط بتایا جاتا ہے اور ادھر سنیوں کو غلط بتایا جاتا ہے کہ جناب شیعہ اس طرح ہے وغیرہ وغیرہ, اور یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں. اس ڈرامے میں جو یہ بات کی گئی ہے کہ شیعہ سنی کا کلچر کا مسئلہ ہے, دیکھیں اس سے ایک حد تک میں متفق ہوں. یعنی ایک شخص وہ ہے کہ جو اہل البیت علیہ السلام کے قریب ہو جائے, اہل البیت کے مسائل کے اوپر روتا بھی ہو, غم بھی کرتا ہو, اور وہ دل سے اہل البیت کی ولایت کو مانتا ہو, لیکن اسے پھر بھی کچھ لوگ اسے شیعہ سمجھ لیتے ہیں, لیکن اسے پھر بھی یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ شیعت کا اعلان کر لیں. لیکن مشکل یہاں پر آتی ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ جتنے بھی فرقے ہیں ان کا ایک کلچر بھی ہے, ایک خاص طرح سے عبادت کرنا, خاص طرح سے اٹھنا بیٹھنا, معمولات زندگی, رسم و رواج وہ الگ ہے. تو اس کلچر کو اپنانا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں اہل البیت کے قریب ہوں, اہل البیت سے محبت کرتا ہوں, سنی بھی کرتے ہیں, شیعہ بھی کرتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ جناب کالا لباس پہننا ایک خاص مواقع کے اوپر یا خاص طرح کا حلیہ اور لباس اختیار کرنا, تو اور یہ سنیت کے حوالے سے بھی ہے, جناب کہ سفید لباس پہنوں گا تو سنی ہو جاؤں گا, ہاں, اور اس طرح کے خاص ایام میں میرے گھر کے اوپر ہرے رنگ کا جھنڈا ہوگا تو میں سنی ہوں گا. تو یہ کلچر ہے. سنیت اور شیعت اگر اصولوں کی طرف دیکھا جائے تو بنیادی عقائد ہیں. جہاں تک کلچر کی بات ہے, اگر کوئی شخص اس کو نہیں اپنانا چاہتا تو اس پر ہم یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ جناب یہ اہل البیت کے قریب نہیں ہے, اس کا دل اہل البیت کے ساتھ نہیں ہے, یا یہ شخص ناسبی ہے یا فلاں ہے وغیرہ وغیرہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کلچر کی جو بات انہوں نے کی یہ بہت اچھی بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال سکیں کہ شیعہ سنی کے اندر اتنا اختلاف نہیں ہے, بلکہ یہ کلچر ہے, کلچر الگ ہے, دونوں مسلمان ہیں, اور فرقے کے الگ ہونے کی وجہ سے کسی سے نفرت نہیں ہونی چاہیے, کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے, اور یہ بات کہنا کہ اس کے ساتھ بائیکاٹ ہو, شادی نہیں ہو سکتی, تو اس کو ختم کرنے کا ایک تاثر دیا گیا ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے. اس طرح کے مزید ڈرامے بھی ہونے چاہیے اگر اس کی تھیم یہ ہو. ٹھیک ہے, باقی یہ کہ اس کا نام جو فرقہ رکھا ہے تو فرقہ عشق, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نام سے فرقہ واریت کی بھی ایک بو آ رہی ہے. یہ ایک کمی ہے اس میں, کیونکہ اس میں اگر کوئی فرقہ پرست کھڑا ہو گیا اور عاشقوں کا ایک ایسا ٹولہ پیدا ہو گیا کہ وہ کہنے لگے کہ جناب مثلا وہ بھی فتوے جاری کر دے, کیونکہ فرقہ ہے نا, نام اس کا فرقہ بنا دیا ہے آپ نے, جو بھی ڈائریکٹر ہیں اس کے یا پروڈیوسر صاحب ہیں, تو فرقہ جب آپ نے نام رکھ دیا, اگر یہ فتوے کا لانا شروع ہوگا کہ بے وفا لڑکا واجب القتل ہے یا بے وفا لڑکی وہ سولی میں لٹکا دی جائے, تو پھر کیا ہوگا. تو اس لیے فرقہ عشق کا جو ایک فرقہ واریت کی طرف نہیں جانا چاہیے, محبت کی طرف ضرور آئے, فرقہ واریت کی طرف کوئی بھی چیز نہیں جانی چاہیے. تو یہ بات ہے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی تھیم اور مقصد یہ ہے کہ شیعہ سنی قریب ہوں, ایک دوسرے کو سمجھیں, تو ڈرامہ اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے آج کے زمانے میں کہ ہم کسی کو سمجھا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں اپنے بارے میں کہ ہم کون ہیں حقیقت میں, اور ہمارا کلچر کیا ہے, ہمارے عقائد کیا ہیں. یہ ایک بہت اچھی کوشش ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اتحاد کے ساتھ اور یکجہتی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تاکہ ہم قریب ہوں اور مسلمانوں کا اتحاد اور ہمارا پاکستان ترقی کرے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.